3 شرطوں کے ساتھ آپ نے دعا کیا, آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی, اللہ کے پاس پہنچائی گئی. جب اللہ کے دربار میں آپ کی دعا پہنچے گی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے عطا کرنے کے بھی 3 قوانین اللہ کے بھی 3 اصول. پہلا اصول کیا؟ یا تو آپ کی دعا سن کر فوراً آپ کو دے ڈالتا, یا دیری سے دیتا. اللہ اپنی مرضی کا مالک, اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. یا اللہ اگلے مہینے 24 تاریخ کو میری بیٹی کی ڈیٹ فکس ہوئی شادی کی, اس کے اندر 4 تولے سننے کا انتظام کرنا کا تو کرنا, میں سنتا نہیں کہ تو تمہیں اللہ کیا زبردستی کر رہی. یا اللہ اگلے مہینے میں وہ قرضہ دینا ہے مجھے 4 لاکھ روپے, اس کے اندر تو کیسا دیتا مجھے معلوم نہیں, مجھے ہونا کا تو ہونا کہ تو کیا گھنٹہ دی خزانہ دی اللہ کو نہیں. زبردستی نہیں کر سکتے, مانگ سکتی, اللہ سے گڑ گڑا سکتی. اللہ اپنی مرضی کا مالک, چاہے تو جلدی دیتا چاہے تو دیری سے دیتا, اپنی مرضی کا مالک. مانگنا ہمارے اختیار میں, دینا اللہ کے اختیار میں. اللہ کی پہلا قانون کیا؟ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے بعد یا تو جلدی دے گا یا تو دیری سے دے گا, یہ اللہ کا پہلا قانون. اللہ کا دوسرا قانون کیا؟ جب آپ نے 3 شرطوں سے دعا کر دی, آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی, اللہ کے دربار میں پہنچ گئی, اس دعا کے بدلے میں اللہ آپ کو نہ جلدی دیتا نہ دیری سے دیتا, بلکہ اس دعا کے بدلے میں آپ کی تقدیر میں شام تک آپ کا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا رہتا, آپ کے اوپر بہت بڑا حادثہ ہونے والا رہتا, آپ کا دکان چلنے والا رہتا, آپ کا بچہ بیمار پڑنے والا رہتا, آپ کی چھت گرنے والی رہتی, کیا بھی ایک بڑی آفت آنے والی رہتی, جو اللہ کو فیوچر معلوم رہتا, ہم نہ معلوم نہیں رہتا. اللہ کیا کرتا؟ اس دعا کا پھل دینے کے بدلے میں اس کی مقدر کی بڑی آفت کو اللہ ٹال ڈالتا ہے. یہ دعا کا پھل دینے کا نکو, اس کے بدلے میں جو ایکسیڈنٹ ہو کر اس کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی, یا اس کا بیٹا اپاہج ہونے والا تھا, اس کی چھت گر, اس کی مصیبت سے بچا لیں گے. اللہ اس کی مقدر کی تکلیف, آفت, بلائے ٹال ڈالتا. جس کا علم ہم نہ نہیں رہتا, ہمیں کیا سمجھتے رہتی, ہمیں دعا کر رہی نہیں مل رہا, ہمیں دعا کر رہی نہیں. ارے تمہاری کون سی دعا سے تمہاری مقدر کی فیوچر کی بڑی بڑی بلائیں اللہ ٹال رہا, تم نہ کیا معلوم. اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا. اللہ کا قانون, آپ کی دعاؤں کے بدلے میں آپ کی تقدیر کی مصیبتوں کو میرا پروردگار ہٹاتا رہتا ہے. یہ اللہ کا دوسرا قانون. تیسرا قانون کیا؟ آپ کی دعا قبول کر کے اللہ جلدی بھی نہیں دیتا, دیری سے بھی نہیں دیتا, مقدر کی بلائیں بھی نہیں ٹالتا. اس دعا کو قیامت کا خزانہ بنا کے اللہ رکھ ڈالتا. اس دعا کا پھل میں دیتا نہیں دنیا میں, آخرت میں دیتا ہوں. میرے فرشتوں, یہ دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کے آخرت کے واسطے اٹھا کر رکھ ڈال, آخرت میں اٹھا کر رکھ. قیامت کے دن جب اللہ دیکھتا بندہ ایسی کرٹیکل میں پھنس گیا, ادھر نیکیاں برابر ادھر گناہ برابر, رشتہ داروں کو تلاش رہا, کون بھی بھیک میں دینے ایک نیکی تیار نہیں, پر تڑپ رہا کاش میرے پاس چند نیکیاں آ جائے, میں جنت میں چلا جاؤں, اللہ مجھ پر رحم کر دے. جب انہیں ایسے عالم میں بھٹکتے رہتا, اللہ بولتا مجھے معلوم تھا تو ایسی سچویشن میں آ کو پھنستا آگا. تو میرے بندے, میں رحم کرنے والا غفور الرحیم ہوں, میں تیرے لیے ایک خزانہ تیرا اٹھا کے رکھا ہوں. میرے فرشتوں لاؤ جی اس کی دعا ہو. فرشتے بڑی دعا لے کر آتی, کتنی بڑی دعا, پہاڑ جتنی بڑی نیکی گھسیٹ کر لاتی. وہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولتا, میرے اللہ, میری زندگی میں نے کبھی اتنی بڑی نیکی نہیں کیا, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, میرے ساتھ مذاق مت کر, یہ اتنی بڑی نیکی میں کبھی نہیں کریا, یہ میری نیکی نہیں ہے. اللہ بولتا میرے بندے یہ تیری نیکی ہے, یہ تیری نیکی ہے, تو نے ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھ کر مجھ سے دعا کیا تھا, اور میں اس دعا کے بدلے نہ تجھے جلدی دیا نہ دیری سے دیا, نہ تیری مقدر کی بلائیں ٹالا, آخرت کا ذخیرہ بنایا تھا. یہ تیری دنیا کی دعا ہے جس کا پھل میں نے دنیا میں نہیں دیا, آخرت میں اس شکل میں تجھے دے رہا ہوں. جب اللہ یہ بولے گا, بندے کو یہ بات سنیں گا, بندہ اس وقت کہیں گا اللہ تو کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے نا. اللہ میری دنیا کی ایک دعا کا بدلہ اتنی بڑی پہاڑ کی شکل میں تو دیتا. اس بات کا علم اگر مجھے دنیا میں ہوتا, میں تمنا کرتا تھا کاش میری دنیا کی ساری دعائیں مجھے دنیا میں دیے بنا آخرت میں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. تمنا کریں گا انسان. اللہ کے یہ 3 قانون, یا تو پہلے دیتا جلدی دیتا, یا دیری سے پہلا, دوسرا مقدر کی بلائیں ٹالتا, تیسرا آپ کو قیامت کے دن آپ کی مصیبت سے بچانے کے واسطے آپ کی نیکی کو, دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے. اب آئیے